بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے۔ پانی سے آگ بجھ جاتی ہے، چھتری سے دھوپ رک سکتی ہے، آنکس سے مست ہاتھی متی ہو سکتا ہے، لکڑی سے دوسرے جانور قابو میں آ سکتے ہیں، ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے، ہر گناہ کی تلافی کے لیے کوئی طریق ہے، لیکن بے وقوفوں کی بے وقوفی کسی طرح بھی دور نہیں ہو سکتی۔ سب سے زیادہ بے وقوف وہ شخص ہے جو فتنہ خفیہ کو بیدار کرے اور جو کام آسانی سے سر انجام پا سکے اس کی لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچا دے۔ جب دو آدمی کسی مسئلے پر بحث کے بغیر متفق ہو جائیں تو ثابت ہوتا ہے کہ دونوں بے وقوف ہیں۔ چاپلوس اس لیے آپ کی چاپلوسی کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کو بے وقوف سمجھتا ہے، لیکن اس کے منہ سے ایسی تعریف سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ خاموشی اختیار کر کے دوسروں کی نگاہ میں بے وقوف بننا، ہر خاموشی توڑ کر بے وقوفی کا ثبوت دینے سے بہتر ہے۔ عورت اور شراب سب کو بے وقوف بنا لیتے ہیں۔ اگر بے وقوف بازار نہ جائیں تو بری چیزوں کو کون خریدے؟ نوجوانوں کا خیال ہے کہ بوڑھے بے وقوف ہیں، بوڑھے جانتے ہیں کہ نوجوان بے وقوف ہیں۔ خاموشی دانش مندی کی علامت ہے تو صحیح، لیکن کبھی کبھی اس سے بے وقوفی کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ خاموش رہنا اور بے وقوف شمار ہونا بول کر تمام شبہات دور کر دینے سے بہتر ہے۔ خوشامد بے وقوفوں کی غذا ہے، اس کے باوجود بعض اہل تمیز بھی اس غذا سے بہرہ ہونے کو مذموم نہیں سمجھتے۔ مکمل طور پر خوش ہونے کے لیے بالکل بے وقوف ہونا چاہیے۔ بے وقوف اور ضدی اشخاص بہترین قانون دان بن سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بے وقوف پر یقین اور عقل مند شک و شبہ میں گرے رہتے ہیں۔ اگر بے وقوف اور عقل مند دونوں محبت کے اسیر ہو جائیں تو ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ وہ جو عورت کی خواہش کے رخ کو قوت سے بدلنا چاہتا ہے بے وقوف ہے۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف عاقل ایک طرف ہوں اور نصف بے وقوف دوسری طرف ہوں۔ جو شخص کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کے لیے شادی کرتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ نوجوانی کی بے وقوفیاں بڑھاپے میں توبہ کے لیے خوراک ہوتی ہیں۔ مرے ہوئے کو مت رو بلکہ بے وقوفوں پر رو۔ صرف ایک بے وقوف ہی ایک گڑھے میں 2 مرتبہ گرتا ہے۔